السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ آج ایک بہت اہم ٹاپک ہے ای پی ایس پاسز کا۔ کوریا پاکستانیوں کو ویزے دیتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں وہ روسٹر پہ بھی ہیں۔ تو 3-4 ماہ پہلے مطلب کہ ہم نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی تھی کہ یہ کام جو ہے نا، یہ او ای سی کے سامنے دھرنا دینے سے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ او ای سی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویزے لے کے دے۔ او ای سی ایک ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے والا ادارہ ہے۔ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، آپ کی سینڈنگ ہوتی ہے، آپ کی منظوری ہوتی ہے، ویزا نہیں آتا نا۔ تو ویزے کے لیے جو سب سے مین اور امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے وہ ہے ہماری ایمبیسی۔ ایمبیسڈر صاحب کا کام یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایمبیسڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں، اپنے ملک کے بارے میں مثبت رویہ لوگوں کو، دوسرے ملک کے لوگوں کو دکھانا اور ایک اچھا امیج کریٹ کرنا۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ اس میں تقریباً ناکام رہے ہیں۔ میں دبئی میں گیا ہوں، وہاں پہ بھی یہ انویسٹرز ناکام رہے ہیں۔ دیکھیں، کمپنی چینج کرنا ساری دنیا کی جو کہہ لیں کہ خرافات ہوتی ہیں نا، وہ سبھی ممالک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انڈیا کی اتنی بڑی آبادی ہے، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں، وہ بھی اس طرح کے سارے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کرتے ہیں، یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ آپ کمپنی چینج کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کو کوئی نہیں بلاتا، فلاں ہو گیا۔ ہمارے ایمبیسڈر ایک مہینے میں کتنی کمپنیاں وزٹ کرتے ہیں؟ ایمبیسڈر کو چاہیے ایٹ لیسٹ کمپنی وزٹ کرے، کمپنی میں جائے، ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتائے، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کو تاکہ 102 بار جب آپ وزٹ کریں گے نا، ایٹ لیسٹ ایک آدھ بندہ کوئی بھی کمپنی لے ہی لے گی۔ 10 کمپنیوں میں سے اگر ایک کمپنی بھی ایک بندہ لیتی ہے اور ایک بندہ وہاں پہ جا کے اچھا پرفارم کرتا ہے، تو آپ کے ویزا ریشو اس سال نہیں تو اگلے سال آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایٹ لیسٹ یہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لڑکے جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے، جو ہر اجراء کے دنوں میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر بندہ پاس ہوگا اور ایٹ لیسٹ جو پاس ہوگا وہ چلا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انویسٹر صاحب کو عادت پڑ گئی ہے اے سی اور ہیٹر کے مزے لینے کی۔ اب نہ تو وہ اے سی چھوڑ سکتے ہیں، نہ سردیوں میں وہ ہیٹر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کمپنی سے پہلے رابطہ کرنا پڑے گا، ان سے ٹائم لینا پڑے گا، پھر وہاں پہ جانا پڑے گا۔ یہ صرف فوٹو شوٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ویزا ریشو اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے انویسٹر کو منڈیں۔ آپ اوورسیز کے جو چودھری صالح حسین صاحب ہیں ان سے بات کریں، ان سے ملنے کی کوشش کریں، ان کے حلقے کے لوگ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ احتجاج او ای سی کے سامنے جا کے 2-4 فوٹو بنا کے اپنی پی آر، اپنی وہ کہہ لیں کہ رپورٹ اچھی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کمپنی وزٹ کرنا ہوگی، ایمبیسڈر اور ہمارا جو ایمبیسی سٹاف ہے وہ کمپنی وزٹ کرے، وہ ماہانہ لیول پہ رپورٹ دے پیچھے کہ ہم نے کتنی کمپنی وزٹ کی اور کتنے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ E9 ویزا ہمارے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، وہ پچھلے دنوں امجد صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، وہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، ایک ورکر وہاں پہ جو ایک عام سا ورکر ہوگا وہ وہاں پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جا رہے ہیں، وہ ایگریکلچر والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو E9 کا پتہ ہی نہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ پاکستانی بھی ایگریکلچر میں آتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ کوٹا منظور ہو گیا لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کوٹا میں صرف ٹیسٹ دینا، پاس کرنا ہی تو نئی چیز، اصل چیز نا۔ جس بندے نے 1 سال 2 سال محنت کی ہے، ایک لمبا انتظار کیا ہے، اب وہ اس چیز میں بیٹھے کہ بھائی جان اب اللہ توکل ہے، پیپر پاس کر لیا، اب کوئی لے جائے گا تو مہربانی، اب لے کے کون جائے گا؟ وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ یار پاکستانی بھی ایگریکلچر میں آتے ہیں۔ کنسٹرکشن والے تو بالکل بھولے والے ہیں نا، چلو ایگریکلچر کے تو 2-3-4 اجراء پھر بھی ہو گئی ہیں، تو کنسٹرکشن میں تو بالکل ابھی تک نیل ہیں ہم۔ تو جب تک ہماری پاکستانیوں کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی، ہماری کمپنی وزٹ اسٹاف جو ہے وہاں سے اے سی والے کمروں سے باہر نہیں نکلے گا، فوٹو سیشن کی حد تک نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، تب تک ہمارے اجراء بالکل بھی ٹھیک نہیں ہونے والے۔ اب پچھلے دنوں ایک دوست سے وہ شاید بتا رہے تھے، ایک ویڈیو ان کی میں نے دیکھی تھی، نظر سے گزری تھی، وہ کہہ رہے تھے ایمبیسی سٹاف آیا ہو کے چلا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سے بھی نہیں ملے وہ۔ اب ان کی پھرتیوں کا عالم یہ ہے، یہ پڑھے لکھے پتہ نہیں کس چیز کے ہیں، یہ پتہ نہیں، وہ خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ان کا ایک کام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں آپ 14 اگست 23 مارچ جو بھی ہمارے مطلب فیسٹیولز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے جرمن، انگلینڈ اور امریکہ جیسی ایمبیسیاں جو ہوتی ہیں، ان کے ایمبیسڈر جو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے وہ ہماری وہ کہہ لیں کہ جھنڈے زیب تن کیے ہوتے ہیں، ہمارے کلچرل جو ہمارے
کہہ لیں کہ لباس ہوتے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگوں سے اٹھنے سے پہلے ان کا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یا ان کے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان پہ ان کے پیغامات پاکستان کی بھلائی کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، لوگوں سے یکجہتی کے لیے، تو اس سے ایک اچھا امپریشن جاتا ہے۔ تو سیم امپریشن جو ہے ہم نے پاکستانیوں کا ادھر کریٹ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے امبیسڈر صاحب کو کہنا ہے کہ خدا کا واسطہ صرف اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں اور تنخواہ پہ گزارا کرنے کی بجائے آپ تھوڑا سا کام کر لیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تاکہ یہ جتنے بھی لوگ پیچھے ویٹنگ میں ہیں، جتنے بھی لوگ بیچارے، اچھا یہ صرف پیسہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر 10 لاکھ روپے 5 لاکھ میں نے کما کے بھیجنا ہے نا اپنے گھر، تو یہ صرف مجھے فائدہ نہیں ہے، میرے ملک کو بھی فائدہ ہے، زر مبادلہ آئے گا۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی جو اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس جو آبادی ہے، اس کو کسی کام لگائیں، ان کو کام ڈھونڈ کے دیں تاکہ وہ پیسے کمائیں اور ہمارا زر مبادلہ بڑھے، ہمارا جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ کم ہو۔ یہ ساری چیزیں آٹومیٹک، اور اس ہمارے زر مبادلہ میں سے اس سفیر صاحب کو تنخواہ دی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کہیں گے کہ یہ میرے جیسے بندے کی وہ کہہ لیں کہ ٹیکس کے پیسوں سے سفیر کی تنخواہ جاتی ہے، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نہیں دیتا تنخواہ، لیکن میں ماچس کی ڈبی بھی خریدتا ہوں تو اس میں بھی ٹیکس دیتا ہوں۔ اللہ پاک خیر کریں گے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں، آپ کمپین جو ہے ایمبیسی کے خلاف کریں، آپ ایمبیسی کو بتائیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے بارے میں بات کریں، آپ خلاف نہ جائیں، آپ ان کو جسٹ تھوڑا سا جگا دیں، وہ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگائیں کہ بھائی مہربانی کریں کام کریں۔ وہاں پہ 7-8 ہزار 10 ہزار لوگ، اب مزید 25 میں 10 ہزار لوگ ہو جائیں گے، 10 ہزار لوگ ویٹنگ میں ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ چودھری صالح حسین صاحب سے گزارش ہے کہ سر کائنڈلی آپ اس چیز کا نوٹس لیں، یہ آپ کا مطلب کرائٹیریے میں آتا ہے یہ والا ڈپارٹ جو ہے، تو اگر ہمارا کوٹا بڑھ گیا ہے تو ایٹ لیسٹ ہماری جو ہے ویزا ریشو بھی اچھی ہونی چاہیے، چلو ہاف تو ہونی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ 1 سال میں 500 ویزے نکلیں اور 8 ہزار بندہ ایکسپائر ہو جائے، یا تو پھر آپ ان کو ہی پاس کریں جو آپ نے لے کے جانے ہیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ 100 بندہ آپ نے لے کے جانا ہے، 100 بندہ پاس، باقی سارے فیل ہو گئے، ایٹ لیسٹ وہ ٹائم کسی کا ویسٹ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، لوگ بڑے خواب سجائے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جس نے پاس کیا ہوا ہے لوگ اسے پوچھ کے اس کا ستیہ ناش کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہماری ایمبیسی ہے یہ خواب خرگوش سے نہیں جاگ رہی۔ کائنڈلی مختلف علاقوں میں جائیں، لوگوں سے مالکان سے ملیں، ان سے وزٹ کریں، ان کو کہیں نا، ان کو فورس کریں، ایک قسم کا ان کے کہتے ہیں نا ترلے کر لو، تو ان کو ایک اچھا تاثر پیدا کریں پاکستانیوں کا، ایک اچھا مقام بنائیں ان کی نظروں میں، اور ان کو کہیں سر ایٹ لیسٹ ایک بندہ تو ہمارا لے لیں نا آپ۔ تو ایک بندہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک ایک کر کے ایک چین بنے گی، 10 کمپنیاں وزٹ کرتے ہیں، اس میں سے ایک بندہ بھی ہمارا جاتا ہے، تو سمجھ لیں ایک نئی کمپنی جو ہے، ایک نیا مالک جو ہے وہ پاکستانیوں کے نام سے کہہ لیں کہ واقف ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک چین بنے گی۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اللہ پاک آپ سب کچھ خوش رکھے، اور اگر کوئی کمپین کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ چودھری صالح حسین صاحب کا پیج ہے، شجاعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں وہ، اوورسیز کی منسٹری ان کے پاس ہے، ان کو مینشن کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں۔ اگر کوئی میری ویڈیو کی توسط سے یہ کوئی بھی جا سکتا ہے ان کے پاس تو ان سے بات کریں، کسی کے پرسنل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس کے علاوہ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی ہم پر، اس ملک پر، اور اس ملک کی یہ بیچاری عوام پر رحم کریں، رحم کھائیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔